مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 803۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، امام ابن خزیمہ نے بھی اسے نقل کیا، امام احمد بن حنبل اور ابن حبان نے بھی اسے نقل کیا، اور بہت مشہور روایت ہے۔ اس روایت کو دیکھیے گا اور ہمارا جو رویہ ہے اسے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، ابتدائے اسلام کی بات ہے، لوگوں کو مسجد کے آداب کا علم نہ تھا۔ ایک دیہاتی ایک مرتبہ مسجد نبوی شریفہ میں آیا، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، کچھ اس نے باتیں سنی، تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اسے حاجت ہوئی۔ تو اس زمانے میں مسجد کی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، بس ایسے ایک میدان تھا، اور اس میدان میں ایک چھپرا سا ایک ڈلا ہوا تھا۔ تو اس نے ایک سائڈ پر بیٹھ کے اپنی حاجت شروع کر دی، پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو جو جاننے والے تھے وہ سارے دوڑ پڑے کہ اسے ہی پتہ نہیں یہ مسجد کی حدود اور یہ مسجد میں کیا کر رہا ہے۔ جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو فرمایا رک جاؤ، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑو، کوئی کچھ نہ کہے۔ اب وہ کیا کر رہا تھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کیا کرنے جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں روکا، دعو، چھوڑو، اسے کرنے دو جو یہ کر رہا ہے۔ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ آسانی کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، اللہ نے تمہیں آسانیاں بنانے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا، آسانیاں دینے والا، اللہ نے تمہیں یہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اب اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ فارغ ہو گیا تو اسے بلایا اور بلا کر کہا مسجدوں میں یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مسجدیں اس کام کے لیے نہیں، وہ صرف عبادت گاہ ہے، وہاں تمہیں یہ کام کرنا مناسب جائز تمہارے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اسے جب یہ تنبیہ کر دی، بتا دیا، تو پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم اسے ہلاک کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ ایسے عالم میں اگر وہ پیشاب کے دوران اسے تم جا کے روکتے تو پیشاب تو روک نہیں سکتا تھا، یا تو وہ ہلاک ہو جاتا، کوئی ایسا معاملہ ہوتا۔ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے انہیں کہا کہ تم رک جاؤ اسے حاجت کرنے کو، بعد میں اسے بلا کر سمجھایا۔ اب یہاں جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن نے ایک جملہ ارشاد فرماتا ہے، اور ایک بار نہیں متعدد بار، جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی بعثت کا تذکرہ کرتا ہے تو حکمت کا ذکر ساتھ کرتا ہے کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم اور ساتھ میں تمہیں حکمت سکھانے آئے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ آج اس امت کے پاس وہ حکمت نہیں ہے، بدقسمتی سے۔ آج وہ عدم برداشت اور بات کو نہ سمجھنا اور فوراً اگلے کو گستاخ کا طعنہ دینا اور اس کے اوپر فتویٰ زنی کرنا کہ یہ دین سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تربیت کرنا چاہی تھی، امت کو کیا ٹائٹل دیا تھا کہ تم آسانیاں پیدا کرنے والے ہو، تم آسانیاں دینے والے۔ یعنی اب اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ آپ دین سے باہر نکل جائیں اور آسانیاں دیں، لیکن اس کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین کے اندر بھی تو کہیں نہ کہیں آسانی کا کوئی پہلو ہے۔ اور پھر جو میں نے ایک بات پہلے کہی کہ کتاب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم، وہ حکمت کیا ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں گے یار کتاب کی تعلیم تو ہو گئی، حکمت سے جو حکمت کو علیحدہ ذکر کیا ہر جگہ، ایک بار نہیں، جہاں بھی ذکر آیا فرمایا تمہیں کتاب اللہ کی تعلیم دینے کے لیے آئے اور تمہیں حکمت سکھانے آئے، تمہیں کتاب سکھانے آئے، تمہیں حکمت سکھانے آئے۔ حکمت کیا ہے؟ ہم اپنی زبان سے آؤ دیکھا نہ تھا الفاظ نکال دیتے، اور معاشرے کے اندر ہمارے ان لفظوں سے جو آگ پھیل رہی ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ بدقسمتی سے جو محراب و منبر کے جو وارث ہیں وہ حکمت، جنہیں زیادہ چاہیے تھا اس بات کا خیال کرنا کہ ہم نے امت کی تعلیم دینی ہے، امت کی تعلیم کا اہتمام کرنا ہے، انہیں حکمت سکھانی ہے۔
دینی معاملے میں ہم خود پتہ نہیں کیا کیا معاملہ کر جاتے ہیں اور ہم اس کو گستاخی تصور ہی نہیں کرتے، چونکہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لہذا وہ گستاخی نہیں ہوتی۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اس خیر والے وقت کا صدقہ ہم سب کو حکمت عطا فرمائے، ہم سب کو دانائی عطا فرمائے۔ اور دوسرا یہ جو جملہ ہے، تم آسانیاں کرنے والے ہو، تم مشکلات پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ ٹائٹل ہے ہمارا، یہ ٹائٹل اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں دیا کہ تم تو آسانیاں پیدا کرنے والے۔ تو آسانیاں کیا ہیں، ہمیں وہ تلاش کرنی چاہیے۔ شریعت مطہرہ کا مزاج کیا ہے کہ اگر آدمی سفر پر جا رہا ہے، آج کے دور میں سفر جتنا مرضی سہولت والا ہو، نمازی سفر پر نکلا تو قصر 4 کے بجائے 2 ہو گئی، وہ سفر پر نکلا روزہ معاف ہو گیا، بعد کے دنوں میں اس کو رکھے گا، جتنا مرضی سہولت والا سفر ہو۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ سمجھنی ہے کہ دین کا فلسفہ کیا ہے، حکمت کسے کہتے ہیں، دانائی کسے کہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ 2 باتیں بہت اہم ہیں اس آیہ مبارکہ میں۔ ہمارے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، یہ نہیں ہے کہ ان کو پکڑ کے لے آؤ، یہ اسلام ہے۔ معذرت کے ساتھ کوئی ایم کیو ایم کی جماعت تو نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ آپ اس کو لے آئیں گے، وہ بھی اب تتر بتر ہو گئی ہے۔ تو آپ اس کو حکمت سے، دانائی سے اور اچھے واعظ کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ کیا ہے، اچھا واعظ کیا ہے، حکمت کیا ہے، دانائی کیا ہے، ہم یہ نہیں سمجھ پائے۔ اس لیے اللہ سے یہ دعا کریں، امت مسلمہ کو اس وقت دانائی کی، حکمت کی، موعظہ حسنہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔